الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رمضان المبارک کا مخصوص درس بعد تراویح جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ 2 درسوں میں آپ نے سماعت کیا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دیا یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو عورت کو طلاق پڑ جائے گی۔ اب اس لفظ کو وہ جتنی مرتبہ کہے گا اتنی طلاق پڑے گی، لیکن 3 سے زیادہ مرتبہ کہا تو طلاق 3 ہی پڑے گی اور باقی الفاظ اس کے بیکار ہو جائیں گے، عبث ہو جائیں گے۔ تو اب چاہے وہ کئی مرتبہ کہہ دے، لیکن طلاق کی آخری حد 3 طلاق ہے، جس کے بعد عورت شوہر کے لیے حلال نہیں رہ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ آپ نے سماعت کیا تھا گزشتہ کل زہار کا، اور زہار یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یا اس کے کسی ایسے حصے کو جس کو بول کر پورا جسم مراد لیتا ہے، جیسے سر یا گردن یا پیٹھ، اپنی ایسی محرم عورت سے تشبیہ دے، اس کے جیسا کہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ اگر وہ اپنی بیوی کے لیے استعمال کرتا ہے تو بیوی حرام ہو جائے گی، اس وقت تک اس کے دونوں کے ازدواجی معاملات جائز نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کر دے۔ ایک تیسری صورت جو ہم نے بتائی وہ ہے ایلا، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ اس مدت میں واپس ہو گئے، یعنی اپنی قسم توڑ دی، تو اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا پکا ارادہ کر لیا یعنی رجوع نہ کیا تو اللہ عز و جل سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں 2 پارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا کیا ہے؟ ایلا کا معنی یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ میں عورت سے قربت نہ کروں گا۔ وہ ایسی قسم کھائے، شوہر کوئی بھی مرد یہ قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی سے قربت نہ کرے گا، یا یہ قسم کھائے کہ 4 مہینے تک قربت نہ کرے گا، تو ایسی صورت میں عورت سے ایلا قائم ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک کہتے ہیں ایلائے مؤبد اور ایک ہے ایلائے موقت۔ ایلائے موقت یعنی 4 مہینے کے لیے اس نے ایلا کیا، اپنے آپ کو اس کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی کہ میں 4 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ اور ایلائے مؤبد ہمیشہ کے لیے قسم کھا لے۔ بعض دفعہ
بہت زیادہ غصہ ازدواجی معاملات میں اگر مرد کرتا ہے تو اس طریقے کے الفاظ وہ استعمال کر لیتا ہے، اس طریقے کے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے کہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تجھ سے قربت نہیں کروں گا۔ اب جس زبان میں جیسے الفاظ بولے جاتے ہوں ان الفاظ کا اعتبار کیا جائے گا۔ میں نے اردو کے اعتبار سے جو الفاظ بتائے، جس کو علماء فرماتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے علماء، کہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا، یہاں پاس میں آنے سے مراد گھر میں آنا نہیں ہے، بلکہ جو ازدواجی معاملات ہیں وہ یہاں مراد ہے۔ اب اس کے لیے جو بھی الفاظ جس زبان میں استعمال کیے جاتے ہوں وہ الفاظ یہاں مراد ہوں گے۔ تو اردو کے الفاظ میں نے بیان کیے کہ وہ یہ کہے کہ وہ قربت نہ کرے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ قربت نہ کرے گا 4 مہینے تک، یا بغیر اس کے کہا کہ قربت نہ کرے گا، تو اب اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس نے ایسی قسم کھا لی کہ وہ عورت سے قربت نہیں کرے گا، اس کے پاس نہیں جائے گا، اور بھی دوسرے الفاظ یہاں بولے جا سکتے ہیں جو بولنا مناسب نہیں ہے، تو اب عورت کے ساتھ ایلا قائم ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی وہ 4 مہینے تک اس کے ساتھ قربت نہ کرے، 4 مہینے تک اس کے پاس نہ جائے، تو عورت کو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، یعنی وہ اس سے فوراً جدا ہو جائے گی، اس طریقے سے کہ بغیر نکاح کے وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے اس نے اس کے ساتھ قربت کر لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب قسم توڑنے کے بعد قسم کا کفارہ ادا کر دے، لیکن اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے الفاظ کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے کہ کہیں مان لو ایسا معاملہ ہو گیا کہ 4 مہینے تک وہ قریب ہی نہیں گیا، لا علمی میں عورت کو طلاق پڑ گئی، عورت حرام ہو گئی، اب بعد میں واپس وہ وہی معاملات اختیار کرے گا تو ناجائز اور حرام اور اشد حرام ہوگا۔ قرآن کریم نے اسی بات کو فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے کہ 4 مہینے کے اندر وہ اپنی قسم توڑ دیں۔ اگر 4 مہینے میں انہوں نے اپنی قسم نہ توڑی اور 4 مہینے مکمل ہو گئے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ واپس وہی کرنا چاہے جس پر قسم کھائی تھی کہ قربت نہ کرے گا لیکن اب قربت کرنا چاہے، تو اسی بات پر قسم کھائی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ قسم توڑ دے، قسم کو باقی نہ رکھے، کیونکہ یہ ایسی قسم ہے جس کا توڑنا لازم ہے، اس کا توڑنا لازم ہے کہ اگر نہیں توڑے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو فرمایا فَإِن فَاءُوا، بس اگر وہ رجوع کرنا چاہے، لوٹنا چاہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے یہ الفاظ کہہ کر طلاق کا ارادہ ہی کر لیا ہے، پختہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ قربت کرے گا ہی نہیں، اور 4 مہینے تک رکا رہا، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگرچہ تمہاری تنہائی میں تم نے یہ الفاظ کہے، کسی نے سنا نہیں، لیکن اللہ سننے والا ہے۔ اگرچہ تم نے اپنی بیوی سے الفاظ کہے جس وقت کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اب اگر اس کی حد کو کراس کر کے آگے جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا عذاب اور اس کی سزا تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس طریقے کے بہت سے مسائل ازدواجی زندگی کے بعد مرد اور عورت کے تعلق سے شروع ہوتے ہیں۔ مرد اپنے آپے سے باہر ہو کر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کر لیتا ہے،
اور سوچتا نہیں ہے کہ میری زبان پر شریعت کی لگام ہے، اگر ذرہ برابر میں نے کوئی الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر دیے تو میری بیوی مجھ پر حرام بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے نکاح کے بعد ہر مرد کو اپنی زبان صاف ستھری رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں نکاح جب ہوتا ہے سب کو معلوم ہے کہ نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں کس کو پڑھیے کہ خطبہ سنیں؟ لڑکے کا باپ ادھر انتظام میں لگا ہوا ہے، لڑکی کا باپ ادھر انتظام میں لگا ہوا ہے۔ نکاح مولانا آئیں گے پڑھا کے چلے جائیں گے، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے، 2-3 بڈھوں کو لے کر آ جائیں گے، ان کو وکیل گواہ بنا دیں گے، اور باقی اس کے دوست چھورے چھچورے سب بیٹھے ہوں گے جو نکاح کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ یہی تو حال ہے ہمارے نکاحوں کا، یہی حال ہے ہمارے نکاحوں کا کہ ہمارے یہاں پر نکاح اسی طریقے سے ہوتے ہیں، جبکہ نکاح کے وقت کو علماء نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ وہاں بیٹھ کر اس زوجین کے لیے محبت کی دعا کریں، دونوں خاندانوں کی محبت کی دعا کریں، اور وہ مولانا کرتے بھی ہیں دعا، لیکن پڑی کس کو ہے کہ ان دعا پر آمین کہے؟ یہاں تو ابھی فنکشن کرنا ہے، یہاں تو ابھی اسکرین لگا کر سب مہمانوں کو دکھانا ہے، یہاں تو کیا کیا آئٹم بنائی ہے ان سب چیزوں کی نمائش کرانی ہے۔ اصل چیز جو نکاح تھی اس کی طرف کسی کو توجہ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ مسجد میں آ کر لیتے ہیں لیکن وہاں پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ ہم نکاح ہی سے اپنے رب کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، نکاح ہی سے، بلکہ نکاح کرنے سے پہلے ہی رشتہ جیسے ہی ہوتا ہے ویسے ہی رب کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہے۔ خوشی کے نام پر لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، ابھی نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ لڑکا لڑکی کو گھمانے کے لیے لے جا رہا ہے، ابھی نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ فون پر باتیں چل رہی ہے گھنٹوں گھنٹوں تک، ابھی نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ فون پر جب باتیں چلتی ہے تو نہ جانے کس طریقے سے وہ الفاظ لڑکی کو کہہ دیتا ہے۔ ایک باپ کیسے یہ تصور کر لیتا ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ ایک لڑکا جس کا نکاح ابھی ہوا نہیں وہ آپ کی بیٹی کو اس طریقے کے الفاظ کہہ رہا ہے؟ ایک شریف آدمی، ایک شریعت کا پابند آدمی تو اس طریقے کی باتیں گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان چیزوں کے اندر ہمیں بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم نیکوکار ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حاجی نمازی عمرے کر لیے ہم نے بہت سارے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نہ جانے کتنی حرام کاریاں ہماری رضامندی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف ایک معاذ اللہ رب العالمین کوئی ایک مرد ایک عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرے صرف وہی ناجائز ہے؟ صرف وہی زنا ہے؟ زنا ہاتھ کا بھی ہے، زنا آنکھ کا بھی ہے، زنا زبان کا بھی ہے۔ زبان سے لذت بھری باتیں مرد اور عورت کرتے ہیں تو یہ زبان کا زنا ہے۔ آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بغیر نکاح کے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کانوں سے اس قسم کی باتیں سنتے ہیں جس سے دل کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ جس پیروں سے اس طرف جایا جاتا ہے وہ پیروں کا زنا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے زنے حدیث میں گنائے گئے، ہم اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس لیے تباہ ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کیوں بنائی آ رہی ہے مسلمانوں پر، یہ کیوں ظالم حاکم مسلط کیے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود ظلم کو دعوتیں دی ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی نافرمانیاں ہم اپنے رب کی کریں گے؟ باپ الگ کر رہا ہے، بیٹا الگ کر رہا ہے، بیٹی الگ کر رہی ہے، مائیں الگ کر رہی ہے، پورا گھر اللہ کی نافرمانیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور رحمت الہی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نصرت الہی کا انتظار کر رہے ہیں، مدد کا انتظار کر رہے ہیں کہ مدد آئے گی۔ مدد کہاں سے آئے گی؟ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں بڑی منتخب کی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بہت سی آیتوں پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن میں وہ ساری آیتوں کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ایک آیت پڑھی جاتی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک خطیب اپنے خطبے میں، نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سادھی بات کہو۔ یہ یہاں سیدھی سادھی بات کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بالخصوص مخاطب دلہا دلہن اور اس کے رشتہ دار ہیں۔
وہ بھی ایمان والے اس لیے تو نکاح کروا رہے ہیں، کیوں نہیں کسی دوسرے مذہب کی طرح وہ پھیرے لگواتے ہوں یا کوئی دوسرا کام کرتے ہو، وہ نکاح کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ یہ خطاب ان سے ہے کہ اب سیدھی سادھی بات کہنا، رشتہ بڑا نازک ہے، نہ لڑکا کوئی ایسی بات استعمال کرے کہ جس سے طلاق واقع ہو جائے، نہ لڑکی کے گھر والے کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے لڑکے کے گھر والوں کو تکلیف پہنچے، نہ لڑکے والے اپنے رشتہ داروں کو، سامنے والوں کو کوئی ایسی بات کہے جس سے دلہن والوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ لیکن یہاں تو شادی ہی سے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہے، کچھ انتظام نہیں کیا، برات گئی، برات کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، کھانا کیسا کھلایا، آدھا گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا۔ یہ سب باتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ابھی خطبہ پڑھا گیا ہے، ابھی رب کا حکم سنایا گیا ہے، لیکن پسے پشت سارے احکام ڈال کر صرف رب کی نافرمانی پر ہم ہر کام کے اندر تلے ہوئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے اپنے نکاح کو آسان بنائیے، شریعت کے پابند بنائیے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے نوجوانوں کو اور نوجوان بچوں اور بچیوں کو شریعت مطہرہ کے قانون سکھائیے۔ جب تک ان قانونوں کو ہم نہیں سیکھیں گے، سکھائیں گے، ہماری زندگی صحیح نہیں ہو سکتی ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھی ہے، اور ہمیں مومن بننا پڑے گا، اور مومن اس وقت بنیں گے جبکہ ہم شریعت مطہرہ کے سارے قوانین کو دل سے مان کر ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ